परेशान ना आ होइए। जाओ मुबशिर साहब, क्या हाल चाल है मुबशिर साहब? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लहरी साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। कलंदर से भी पूछ लें, कलंदर साहब से, वो कैसे हैं? हाँ, कलंदर साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सुना है? अच्छा, आवाज़ भी ठीक आ रही है? सही आ रही बिल्कुल है, सही साफ आ है। रही जी, जी। इसमें काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते हुए, आज 1 बज गया और है। चाहते तो थे थोड़ी बेहतर बात हो सके। आपके दलाइल मैंने आज देखे थे कि अक्सर दलाइल जो थे आपके वो खिलाफत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर थे और मैंने जी देखे भी थे, लेकिन अब वक्त चूँकि काफ़ी कलील को समझते हुए हम नहीं समझते कि लंबी गुफ्तगू हो सकती है, बाकी कॉलर्स भी हैं। हम्म, चाहेंगे हम आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर बेशक आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आगे कभी वक्त तय किया जाए और इस पे बात अगर आप कर सकें और हम कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि वक्त थोड़ा कलील है। हम चाहेंगे आपसे, बाकी आपका डिसीजन बेशक बोलें आप। किस मौजू पर? खिलाफत अली और खिलाफत अबी अमीर बकर में पहला खलीफा अपने कौन? उस्ताद को लेकर, शेख को लेकर अगर टाइम मांगते हैं ना, आप इधर सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई हम्म, आपकी ये जो कहते हैं ये इसकी वजह क्या है, एतराज है, हम सवालों का जवाब देंगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सही। पूछ लो भाई, सवाल क्या है? खैर, पहली बात यह है कि आपने एक रिवायत सबसे पहले जो दिखाई थी मुस्तदरक अलैहि सहीहैन से, ठीक है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी फक़द अता अल्लाह व मन असाअनी फक़द असा अल्लाह। ठीक है ना, और जिसने अली की इताअत करी उसने मेरी इताअत करी, जिसने अली को नुकसान पहुंचाया या तकलीफ पहुंचाई सही। उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। ठीक है। सनद में रावी याहिया बिन याला, याहिया इब्न याला जो रावी है ये मुस्तरिबुल हदीस है। सबसे पहले इमाम बुखारी की जो जरा है मुस्तरिबुल हदीस की जरा है। इसके अलावा याहिया इब्न माइन रहमतुल्लाह ताला, इसको कहते हैं लईसा बिशैइन, वो तो कोई चीज ही नहीं था। ठीक है ना, लईसा बिशैइन की जरा है। अगर आप इसका जवाब दे सके, क्योंकि जरा मुफस्सर है, तो बेशक आप आगे बढ़े, आगे रिवायत का भी मैं जवाब दे दूंगा आपको इंशाअल्लाह। सही। हाफिज इब्न हजर क्या कहता है इसके मुताल्लिक? क्या तक़रीब कहता है आप तहज़ीब बताएं? में तो आप बताओ ना, तक़रीब में क्या कहता है इब्न हजर, क्या कहता है? आप बताएं, मेरे इल्म में जो था मैंने आपको बता दिया। जरा मुफस्सर आप बताएं। आप मुझे बताएं, बुखारी मुस्लिम के एक हदीस मुझे दिखाएं जिसके किसी रिजाल में कोई जरह ना हो। अच्छा, पहली बात ठीक है, जवाब दूं? जवाब दो। बुखारी मुस्लिम का जी। देखें, यहया इब्न याला अल मुहारिबी, मैं आपको दिखा देता हूं इसके मुताल्लिक। यहया इब्न याला अल मुहारिबी, ये बुखारी मुस्लिम का रिजाल में से, ये जो ये बुखारी, ये सही बुखारी है, यह हदथना यहया इब्न याला अल मुहारिबी, ये बुखारी मुस्लिम के सब रिजाल जितने हैं सब सिक़ा हैं। तहज़ीबुल कमाल फी अस्मा अर्रिजाल अल मुजल्लद अल-थानी व सलासून, इसमें यहया इब्न याला इब्न अल हारिथ इब्न जहार इब्न जरीर इब्न अल हारिथ अल मुहारिबी अबू ज़करिया अल कूफी रवा अन फलान व फलान, उसकी हदीस ज़ायदा से जो है बुखारी मुस्लिम, ये बुखारी मुस्लिम इसमें दोनों यहाँ पे देख लो, बल्कि बुखारी मुस्लिम की रवात में से रवा अनहुल बुखारी, बुखारी ने उससे रिवायत किया। ठीक है ना? अच्छा, अल्लाह आपका खिदमत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो अगर आप कहते हैं ना कि कोई हदीस ऐसी होनी चाहिए गर्चे उसका रावी दूसरों ने कहा सिक़ा है, उसके बारे में एक शख्स ने बोला जरह, ठीक है ना, एक ने बोला जरह, तो आप मेहरबानी करो बुखारी मुस्लिम का कोई एक हदीस हमें ला के दो कि उसके किसी रिजाल में किसी किस्म का जरह ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, बात मत काटिएगा इंशाल्लाह। बात पहली बात ये देखें, जरा मुफस्सर और जरा मुबहम में बहुत फर्क है। ठीक है, तमाम रावियों पे मुमकिन है कि किसी ने कहा हो कि वो ज़ईफ है, ठीक है ना, या कोई छोटी जरा मौजूद है, उसमें कोई शक लैसा नहीं है, मैंने बिशैइन, लैसा बिशैइन मुफस्सर नहीं है। आपने कहा यहया इब्न माइन ने कहा लैसा बिशैइन, मुस्तरिबुल हदीस जो है जरा मुफस्सर है या नहीं है? ठीक है। मुस्तरबुल हदीस आप तशरीह अच्छा, दें, आप उसका मेरी क्या बात मतलब सुनिए, बनता आप ध्यान से, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि अगर इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला किसी से रिवायत को लेते हैं, तो अक्सरियत वो रिवायत, अगर वो रावी ज़ईफ है तो, ठीक है ना, तो अक्सरियत तो ये होता है कि वो रिवायत मुताबियत में होती है, ठीक है ना, किसी और सही रिवायत उसूल में, मुताबिकत है, वो बुखारी की रिवायत हदीस में ले जाए। तवाबे में नहीं था, वो उसूल में था। बुखारी की हदीस मैंने जो दिखाई वो उसूल में था, तवाबे में नहीं था। अभी आप सुन लें, मेरी बात को सुन लें, ठीक है, मुताबिकत में होती है अक्सर, अगर ज़ईफ रावी से रिवायत ली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक रिवायत आपने नकल करी थी नहीं, सुनन बुखारी के तिरमिज़ी से। बुखारी मुस्लिम ने उसने उसूल से नकल किया ना, ओ भाई यार, मैंने हदीस दिखा दी है, वो उसूल में से है। आपको मैं बताऊंगा ना, आप सुनोगे तब ना। सही। तो देखिए, आप मिसाल के तौर पे तवाबे का जिक्र ही ना करें कि बुखारी ने उसको तवाबे में जिक्र, मैंने जो हदीस दिखाई वो उसूल में दिखाई है। आप सुनोगे तो पता चलेगा, ठीक है जी। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने एक रिवायत नकल करी थी, उसी के एग्जांपल मैं आपको पेश कर रहा हूँ सुनन तिरमिज़ी से, ठीक है ना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तुरीदुना मिन अलीयिन मा तुरीदु मिन अलीयिन, ठीक है ना, आप क्या चाहते हो अली से, आप क्या चाहते हो अली से, अलीयुन कुल्ली वलीयुन लिकुल्ली मोमिन मिन बादी, अली मेरे बाद तमाम मोमिनों के वली हैं। अब जो सनद में, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इसी तरह से मुशाबियत में इसकी एक से चलते हैं ना। तो पहले आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? एक से भाई साहब, उससे पहले मैंने जो आपसे एग्जैक्टली सवाल किया ना, उसका जवाब दे। बुखारी मुस्लिम का एक हदीस मुझे लेके दो कि उसके एक रावी में कोई जरह न हो। अजीब हाल है, मैंने आपसे क्या बताया कि जरा मुबहम हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरा मुफस्सर एक हदीस लेके आओ कि उसके रावी में कोई जरह न हो। बिस्मिल्लाह करो, नहीं ले सकते ना। अजीब हाल है। यानी अगर ये जो कायदा लेकर आए, एक बात भाई साहब सुन लो, खामोश, मैं बात, अब मेरी बारी, आपको टाइम तेसरा तो नहीं दिया कि आप जो मर्जी बोले। इनको जो भाई साहब, आप कोई आलिम दीन तो नहीं, आप एक नौजवान है कि भाई साहब आप कहते हैं कि
ایک راوی ہے اس کے متعلق 10 توثیقات ہیں رجال بخاری مسلم میں سے بھی ہیں اس کے متعلق ایک شخص نے کہیں بولا کہ مسترب الحدیث ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کی وجہ سے ہم حدیث رد کریں گے کیونکہ یہ شیعوں کے نفع میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی اگر یہ قاعدہ اپنانا ہے تو یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا آپ اپنی کتابوں میں سے ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اسی طرح اس کے کسی ایک راوی میں کوئی نہ ہو کوئی جرح نہ ہو اگر یہ قاعدہ چلیں گے نا تو آپ کے پاس ایک سنت کی ایک حدیث بھی نہیں بچے گی کہ ایک راوی ہے ثقہ ہے سب لوگوں نے اس سے حدیث نقل کی ہے سب نے اس کی توثیق کی ہے ایک آدمی نے بولا کہ بھئی اس کسی وجہ سے بولا کہ یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء یا ضعیف ہے جو بھی بولا ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ نا کہ اگر یہ قاعدہ اپناؤ گے تو پھر ٹھیک ہے بھائی سننا چھوڑ دو کیونکہ تمہارے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے جس کے رجال میں ایسی حالت نہ ہو شیعوں کا ضد کرو گے تو یہ بچہ آپ کے کام ہوگا اب آپ بات مت کاٹیے گا ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ امام صرف یہ جرا نہیں ہے میں نے تو آپ کو مثال دی تھی ٹھیک ہے نا اور بھی جرا اور یہ کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسرہ ہے یہ بھی غلط ہے میں نہیں مانتا کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسرہ ہے وہ بتاؤ نا اس کے استراب الحدیث میں دکھاؤ کہ کہاں پہ اس حدیث اس کا مسترب ہے ابھی آپ سن لیجئے میری بات سن لیجئے ٹھیک ہے نا یغلط فی الاسانید کی بھی جرا ہے ٹھیک ہے نا کہ اسانید میں غلطیاں کرتا ہے نام ادھر کبھی ایک نام ثابت کر دے کبھی دو نام ثابت کر دے یہ کوئی ایک دو جرا نہیں اس کے اوپر پھر مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں توثیقات بھی ہے تو توثیقات جرا مفسر کی منافی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا آپ سنتے تو کہاں پہ بولا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے بھائی کس نے بولا ہے آپ سننے نہیں چاہتے پریشانی تو یہ امام البزار ہے بازار کہتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے یغلط فی الاسانید جی حوالہ ہے میں نے بہت پہلے نقل کیا تھا مجھے دھیان نہیں ہے حافظ میں آپ کو بتا رہا تھا لیکن یہ موجود ہے یہ اس میں تو نہیں ہے اس میں تہذیب الکمال میں تو یہ نہیں تہذیب الکمال تو سب سے جامع وہی ہے تہذیب الکمال میں دیکھو تہذیب الکمال میں جو اس کا ذکر ہے تہذیب الکمال جو ان کا سب سے جامع کتاب ہے جس میں جرح و تعدیل سب لکھا ہے نا یہ تہذیب الکمال ہے بھائی یہ تہذیب الکمال ہے فی اسماء الرجال یہ جلد نمبر 32 ہے چاپ الرسالہ ہے یہ یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث ابن فلان المحاربی روى عن زائد ابن قدامہ و ابیہ یعلا ابن الحارث المحاربی اس کی حدیث بخاری مسلم سنن ابی داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے روى عنہ البخاری اور پھر یہاں پہ ذکر کرتا ہے اس کے صرف اس کے شاگردوں کا اسم ہے کہ ان لوگوں نے ان سے سب بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس سے حدیث نقل کیا یہ روى عنہ پھر قال ابو حاتم ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال محمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة 16 و200 وروى له الباقون سوى الترمذي کے علاوہ سب نے ان سے حدیث نقل کیا اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیونکہ یہ بخاری مسلم کی راوی ہے تو بخاری مسلم کے نزدیک تو ان کے نزدیک اجماع ہے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اس کے متعلق جرح قبول نہیں ہوگی جرح مسموع نہیں ہوگی جرح وارد بھی ہوتا ہم نہیں سنیں گے یہ حدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری بشرح صحیح بخاری حافظ ابن حجر کی یہاں پر کہتے ہیں وقد كان شيخ ابو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج حديثه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك انه لا يلتفت الى ما قيل فيه ہمارے استاد شیخ ابو الحسن المقدسی فرماتے تھے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہو اس کے متعلق جرح مسموع نہیں ہم نہیں سنیں گے التفات ہی نہیں کریں گے وہ کیا کریں ٹھیک ہے نا اچھا مزید میں آپ کو دکھاؤں یا الاقتراح فی بیان اصطلاح ابن دقیق العید کیا تمہیں قواعد آتے ہیں یا قواعد جو تیرے استاد کو بھی نہیں معلوم ہمیں آتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی اگر بات کرنا شروع کریں فی معرفت ثقات الروات توثیق کیسے ہوتی ہے ایک راوی کیسے توثیق ہوتی ہے اچھا اس کے کئی طریقے ہیں کوئی شہادت دے یہ ثقہ فلان فلان ولمعرفت کون الراوی ثقة طرق منها راوی ثقہ ہوتا ہے اس کے کئی راستے ہیں کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ایراد اصحاب التواریخ الفاظ المزکین فی الکتب کہ اصحاب تواریخ جنہوں نے جرح تعدیل کی کتابیں لکھی ہیں وہ تزکیہ کے الفاظ جرح وہ توثیق کے الفاظ لکھے ہیں ومنها تخریج الشیخین او احدهما في الصحیح للراوی محتجین به وهذه درجة عالیہ توثیق کا سب سے درجہ عالیہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کی حدیث نقل کریں اس کی حدیث کو حجت مان کر نقل کریں میں نے حدیث دکھا دی بخاری میں بھی مسلم میں بھی اس کی حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تہذیب الکمال میں خام می مسلم بولا ٹھیک ہے سب نے اس کی حدیث نقل کی سوائے ترمذی کے میں اس کی حدیث نہیں ہے باقی سب میں اس کی حدیث ہے لما فيها من الزیادة على الاول یہ زیادہ سے پہلے جو ہے بتائیں نا کہ کوئی کہہ دے فلان ثقہ ہے یہ بخاری مسلم اس کی حدیث کو حجت قرار دیں یہ اس سے زیادہ توثیق ہے وهو اطباق جمهور الامه او كلهم على تسميه الكتابين بالصحيحين والرجوع الى حكم الشيخين بالصحه کیونکہ سب امت سے مراد ان کا اپنا طائفہ انہوں نے سب نے اجماع کیا کہ بخاری مسلم صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ اور بخاری مسلم نے اس کو حجت مانا ہے جب بخاری مسلم نے حجت مانا ہے تو یہ یحییٰ بن معین نے بولا ہے یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء یہ نہیں مانا جائے گا وهذا بل وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم بخاری مسلم کے بعض روات میں جرح پایا جاتا ہے لا يلتفت الى ما قال فيه یہ جو بخاری مسلم کے رجال میں اگر کوئی جرح کسی نے جرح کیا تو وہ یہ نہیں سنیں گے تو یہ آپ نے جو یحییٰ بن یعلا المحاربی کے متعلق کہا کہ کسی نے بولا کہ لیس بشیء تو یہ بھائی صاحب یہ نہیں سنا جائے گا یہ مردود ہے آپ کے اپنے قواعد کے مطابق اب آ جاؤ اب بخاری مسلم کی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس کوئی حدیث لے کے آؤ یار اس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ کوئی حدیث نہیں اگر آپ خاموشی سے سنو گے تو میں بات کروں گا
بچن اگر آپ بات خاموشی سے سنیں گے تو بات ہوگی نا، بات کاٹوگے تو آپ کیسے بات ہوگی؟ جی اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی راوی بخاری میں آ جائے یا مسلم میں آ جائے تو اس کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اسی لیے میں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ نے میری بات کو کاٹ دیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے اور کہ بھائی آپ نے جو میری بات سوال آپ سے سمجھنے کی گئی ہے نا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھائی اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنو گے تب نا۔ آپ نہیں، وہ آپ بتاؤ نا، بخاری میں فلان حدیث ہے، وہ پڑھو جس میں کہ رجال میں کسی ایک حدیث لا کے اپنے کسی کتاب جس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ ہو، عجیب بات، عجیب کوئی بات حدیث ہے تمہارے پاس؟ اکثر ہر راوی، اور بھائی لیکن کوئی آپ سنو گے حدیث تب لے کے نا، آؤ کہ آپ اس کے سنو گے تب کسی نا۔ رجال میں جرح مفسر نہیں ہے، بھائی لے کے آؤ ایک حدیث بھائی لے کے آؤ۔ پریشانی آپ کے ساتھ اللہ صاحب یہ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ جواب سنیے، نہیں دو گے نا پریشانی دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہے، آپ سنو گے یا نہیں؟ بھائی صاحب؟ آپ دیکھو، اگر آپ کے پاس حدیث ہے تو کہہ دو حدیث ہے، اگر حدیث ہے تو دے دو، پھر جواب نہیں حدیث دیتے نا۔ حدیث پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، شرط یہ پڑھو آپ میری پڑھو، پوری بات بسم سنیں گے، اللہ، اب پوری بات حدیث سنیں پڑھو۔ گے، آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ شروع جہاں سے ہوا تھا وہیں پہ بات رہے گی، ابھی آپ آگے نہ چلیے، آپ نے بات پوری نہیں ہونی تھی میری۔ حدیث شروع ہوئی تھی یحییٰ ابن یعلا سے، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا نہیں پہلے بخاری سنا، آپ میری بات سنیے پھر میں بات کروں گا آپ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری یا مسلم میں اگر کوئی راوی آ جائے تو اس کی روایت کو مردود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی روایت کو رد نہیں کیا، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ اصول تو آپ کو نہیں پتا نا، آپ ہم سے کہتے ہو آپ کو اصول نہیں پتا رد کرنے کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اصول ہمیشہ متقدمین سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصول متقدمین سے شروع ہوتا ہے، آپ معاصرین سے دکھائیں گے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر بخاری مسایت آ گئی تو اس کو رد نہیں کر سکتے۔ اب میری بات آپ دھیان سے سنیے گا، ابن حجر نے بھی اس راوی کو کہا ضعیف اور شیعی، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، یہ مت کہیے کہ میں کہہ رہا ہوں جرح ہے، جرح ہونا، یہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جب ایک راوی، ایک بدعتی راوی اپنی بدعت کی تائید میں کوئی روایت پیش کرتا ہے تو قابل حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اپنی بات کو آپ غور سے سن لیجیے۔ بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب، آپ اتنے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کوئی بدعتی راوی اپنی بدعت کے مطابق، تقریب التہذیب میں جہاں پر حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے، اب حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے وہاں پر، اس میں کہتا ہے ثقۃ مقبول، یہی کہہ رہا ہے نا؟ نہیں، کس نے آپ سے کہا ضعیف؟ شیعی کہتے ہیں بھائی، وہ تقریب حافظ ابن حجر التہذیب نے میں جلد تصحیح نمبر کیا، 1 صفحہ نمبر 1070۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے اس کی تقریر کیا۔ جی ضعیف اور شیعی کہا ہے، آپ غور سے دیکھیے گا۔ نہیں، کیسے کہہ سکتا بخاری کے راوی کو وہ کیسے ضعیف کہہ کیوں؟ سکتا ہے؟ آپ کھولے پتہ چلے گا، آپ کھولے پتہ چلے گا۔ اور یحییٰ ابن یحییٰ الاسلمی الکوفی کو ضعیف بولا ہے، وہ اور ہے۔ یحییٰ ابن یعلا، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یحییٰ ابن یعلا المحاربی کی بات ہو رہی ہے، یلا بھاگ جاؤ یہاں سے۔